مینچسٹر کے ایئرپورٹ پر جس طرح سے پولیس اہلکاروں نے دو بھائیوں جن میں سے ایک کا نام فاہر اور ایک کا نام عماد تھا، یہ دونوں پاکستانی نژاد لڑکے تھے، طویل عرصے سے یہ انگلینڈ کے اندر رہ رہے تھے۔ ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ پولیس اہلکار ہے، پولیس کو سرو کرتا ہے، اور یہ اپنی والدہ کو لینے کے لیے آئے تھے۔ ان کی والدہ اسلام آباد سے مینچسٹر سٹی پہنچی تھی، اور ان سب کا تعلق جو پاکستان کا میرپور ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ طویل عرصے سے انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاہر کی جو حالت ہے، اس کی جو زندگی وہ خطرے میں ہے، کیونکہ اس کا جو ایم آر آئی کیا گیا اس سے پتہ چلا ہے کہ جناب اس کے سر کے اندر گلٹی بن گئی ہے اس تشدد کی وجہ سے، جو تشدد اور مار پیٹ کی گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشدد کیوں کیا گیا؟ آج اس واقعے کی مکمل حقائق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، مینچسٹر سٹی میں دو پاکستانی نژاد لڑکوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس ویڈیو نے یقین جانیے صرف انگلینڈ کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا دی ہے، ایک آگ سی لگا دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں آ کے اس ویڈیو پر اپنا بیان جاری کرنا پڑا۔ لیکن یہ واقعہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ ان دو پاکستانی لڑکوں کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ ایک طویل عرصے سے نہ صرف انگلینڈ کے اندر رہ رہے تھے، بلکہ ان دونوں بھائیوں کا جو بڑا بھائی ہے وہ تو اسی پولیس کو سرو کر رہا ہے، یعنی پولیس اہلکار ہے۔ گریٹر مینچسٹر پولیس جی ایم پی، اس میں باقاعدہ یہ پولیس اہلکار ہے، اس کے باوجود ان دونوں پاکستانی نژاد لڑکوں کو انتہا سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت نشانہ بنایا گیا جب یہ اپنی والدہ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے آتے۔ اب اس ویڈیو کے اس واقعے کے کچھ حقائق نکل کر سامنے آئے ہیں، اور ایک اور بات میں بتا دوں، جس لڑکے کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا نا، اس کا نام ہے فاہر عماز۔ اس کی زندگی خطرے میں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ جو ایم آر آئی رپورٹ آئی ہے، اس کی ایم آر آئی ہوا ہے، اس کا میڈیکل ہوا ہے، یہ اسپتال کے اندر ابھی اس کے بتایا گیا ہے کہ اس کے سر کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ایک گلٹھی بن گئی ہے، جو کہ اس کی موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اب ان تمام چیزوں پر آج ذرا ڈیٹیلیں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سلمان.MRZAA، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجئے۔ جو میسج آپ کریں گے، کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب، ہوتا ہی ہے کہ یہ دونوں لڑکے فاہر عماز اور عماد عماز، یہ دونوں بھائی ہیں۔ ان کا تیسرا بھائی اسی پولیس میں ایک انسپیکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، جس پولیس نے ان کو تشدد کا نشانہ مینچسٹر ایئرپورٹ پر بنایا۔ ہوتا ہی ہے کہ یہ اپنی والدہ کو لینے کے لیے آتے ہیں ایئرپورٹ پر۔ ان کی والدہ اسلام آباد سے مینچسٹر سٹی آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک طویل عرصے سے یہ دونوں بھائی نہ صرف انگلینڈ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا تعلق پاکستان میں میرپور سے ہے، جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور یہ طویل عرصے پہلے پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ میں بس گئے تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے بھی انگلینڈ کی پولیس کے اندر باقاعدہ طور پر انسپیکٹر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی والدہ کو یہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب جب والدہ کو لینے کے لیے آتے ہیں، اسی دوران کوئی اطلاع دیتا ہے پولیس، جو خاتون پولیس انسپیکٹر ہوتی ہیں، جو وہاں پر باقاعدہ ایئرپورٹ پر تعینات کی جاتی ہیں، یہ باقاعدہ طور پر پولیس کی نفری کو بلواتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جناب یہاں پر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، اور جب میں نے جھگڑے کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور بدتمیزی میں ہاتھ پیر کا بھی استعمال کیا، اور میری ناک کی ہڈی توڑ دی۔ اس کے بعد پولیس اہلکار آتے ہیں، یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، کوریڈور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جو پولیس اہلکار ہوتا ہے وہ فاہر کو آ کے کہتا ہے کہ یو آر وانٹیڈ، آپ مطلوب ہیں، تو اس لیے آپ دیوار کی طرف منہ کر دیجئے اور اپنے ہاتھ پیچھے کر دیجئے، مجھے آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ اب یہ اسی میں اتنی بحث مباحثہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو دھکا دیتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈو ایز آئی سے، جیسا میں نے آپ سے کہا ہے ویسے ہی کیجئے، ادروائز اگر آپ کچھ بھی بات کریں گے وہ کورٹ میں آپ کے خلاف استعمال ہوگی۔ مین وائل اس کا ایک اور بھائی ہوتا ہے، جو کہ سرخ قمیص پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ ان سارے معاملے کو سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ہم تو اپنی والدہ کو لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن پولیس اہلکار اس کو دور کر دیتے ہیں۔ مین وائل جس شخص کو، فاہر کو، جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو ہتھکڑی پہنا دی جاتی ہے، اور اسی دوران یہ پولیس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کرتا ہے، ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا ہے۔ تو پولیس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا فلموں کے اندر، وہ باقاعدہ جو شوک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹیزر کہلاتا ہے یہ، اور یہ اس میں کرنٹ نکلتا ہے، یہ آپ کو لگاتے ہیں، اس کے بعد آپ بے سوس سے ہو جاتے ہیں، آپ زمین پر آ کے گر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ہوا، اس کو ٹیزر لگایا، یہ زمین پر آ کے گر گیا۔ اس کے بعد یہاں سے پولیس کا وہ کردار آشکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کو معطل کیا گیا۔
पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की गई, जिसके खिलाफ एहतजाज किया रहा है। यहाँ तक जो कुछ मामला हुआ ये लीगल था, मतलब अगर आपको किसी को शक है आप हिरासत में ले सकते हैं, अदालत में पेश करते हैं, अदालत आपको बेकसूर करार देती है, आपको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद पुलिस एहलकारों को ये इख्तियार हासिल नहीं था कि अगर आपने एक शख्स को पकड़ लिया है, उसको ज़दोकोब किया है, आपने उसको हथकड़ी बना दिया, अब आप उसको मारे। उसके सर पे लातें मारी गई, जूतों से मारा गया उसको, उसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 एहलकार थे, उन्होंने बदतरीन किस्म का तशद्दुद उसकी वालिदा के सामने किया। वो वालिदा जिन्होंने अभी ही इंग्लैंड के अंदर कदम रखा था, मैनचेस्टर में उन्होंने कदम रखा था। सोचिए अपना मुल्क छोड़ के वो वहाँ पर पहुँची हैं और अपने बेटे को इस तरह से तशद्दुद होता हुआ वो देख रही हैं। उसके बाद उसको फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, दूसरों को गिरफ़्तार किया जाता है। अब जो उनके वकील ने आज गुफ्तगू की है, उन्होंने बताया कि जनाब ये फ़ाहिर, इसकी MRI रिपोर्ट निकाली गई है और इसके सर में गिल्टी निकल कर आई, जिसको आप ट्यूमर भी कह सकते हैं, और ये इसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पुलिस को हरगिज़ ये इख्तियार नहीं होता, बल्कि जो यूरोप की पुलिस होती है, इंग्लैंड, USA, ये फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के जो ममालिक होते हैं, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी ने अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी भी की है तो आपको पीछे से आके हॉर्न देते हैं, आप गाड़ी साइड पे लगाते हैं, आपके पास ये इख्तियार नहीं होता कि आप गाड़ी से उतरें। पुलिस वाले खुद आपके पास उतर कर आएंगे और आपसे पूछेंगे आपके कवायद के बारे में या दीगर चीज़ों के बारे में। अगर आप गाड़ी से उतरेंगे तो इनको लगेगा कि आप हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये हमेशा जिस मुलजिम को गिरफ्तार करने जा रहे होते हैं उनसे एक आप कहते हैं ना, जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उनको ख़तरा महसूस होता है वो उसको उसी वक्त हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन मारने का इख्तियार इनके पास नहीं होता है, तशद्दुद करने का इख्तियार इनके पास नहीं होता है। और इसी तशद्दुद के ख़िलाफ़ इस वक्त इंग्लैंड भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी निजाद हैं, जो इंडियन निजाद हैं, जो बंगाली निजाद हैं, जो अफ़गानी निजाद हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा। एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि अगर आपको किसी को गिरफ़्तार करना है तो गिरफ़्तार करने के एक पैरामीटर है, एक उसूल है, ज़ाब्ता अखलाक है, उसके तहत आप गिरफ़्तार कीजिए। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।